بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ نصابی کتاب نرگس کے صفحہ نمبر 36 اور 37 پر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت نیک، برگزیدہ اور شان والے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ آئیے سبق میں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ حضور، اس آدمی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا۔ میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج 2-1 دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا۔ سب کے سب میرے لہلہاتے ہوئے کھیت میں گھس آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر ڈالی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر 1-2 بکریاں ہوتی تو روک بھی لیتا، یہ تو بہت سی تھی، سب کھا گئیں۔ حضور، میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بال بچے بھوکے مریں گے۔ حضور، انصاف کیجیے، میرے حال پر رحم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، میری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ میں نے روکا تھا، مگر گلہ بڑا تھا، اس لیے روک نہیں سکا۔ تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی ہاں، میں مانتا ہوں۔ بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کہا، بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ 11-12 برس کا یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، مگر کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور گلے والے سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے۔ جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلہ واپس مل جائے۔ اس طرح نہ کھیت والے کا نقصان ہوگا، نہ گلے والا نقصان میں رہے گا۔ بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام زبور ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان کیا حیوان، سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا، اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھیے۔ لہلہاتے، ہرے بھرے، سرسبز، چٹ کر ڈالی، ساری ختم کر ڈالی، کھا لی، کھا کر ختم کر دی۔ گلہ، جہاں بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں، بہت ساری بکریوں کو کہتے ہیں گلہ، جیسے بکریوں کا ریوڑ، اسی طرح بکریوں کا گلہ، جانوروں کا گلہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہونہار۔ ہونہار کا مطلب ہوتا ہے قابل، ذہین، سمجھدار، عقل مند، لائق۔ بڑائی، عظمت، بڑا پن۔ تھم جاتے، رک جاتے، کمال، ہنر، خوبی، صفت۔ زرہ، لوہے کا لباس جو سپاہی جنگ میں پہنتے تھے اور اپنی حفاظت کرتے تھے اس سے۔ آس پاس، ارد گرد، قریب، نزدیک۔